صوبہ سندھ۔ آج ہم پاکستان کے صوبہ سندھ کی تاریخ اور کلچر کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کے تمام صوبوں کو مشرف با اسلام کر لیا گیا اور ان کی قدیم تاریخ کو بھلا دیا گیا۔ صوبہ سندھ کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو محمد بن قاسم کے حملے، ٹھٹھہ میں شاہ جہاں کی تعمیر کردہ مسجد، محمود غزنوی کی آمد کو تو بیان کر دیا جاتا ہے، مگر سندھ کی قدیم تاریخ جس میں موہنجو دڑو اور وادی سندھ شامل ہیں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سندھ کی تاریخ اور کلچر کو پوری طرح سے سمجھ سکیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بہت محدود انداز میں اور تنگ نظریے کے ساتھ پڑھاتے ہیں، خاص طور پر قدیم ہندوستان اور اس کی تاریخ کو تقریباً بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب تک ہم تاریخ میں ماضی کے تسلسل کو برقرار نہ رکھیں اس وقت تک ہم ہونے والے واقعات کو پوری طرح نہیں سمجھ پائیں گے۔ سندھ کی سرزمین میں اگر عربوں کی آمد سے پہلے دیکھا جائے تو ہمیں یہاں آریاؤں کی آمد کا ذکر ملتا ہے، اور یہ آریا ہی تھے جنہوں نے دریا کا نام سندھ رکھ لیا، اس علاقے کو ایک شناخت دی، اور یہی شناخت آگے چل کر ہند اور ہندوستان میں تبدیل ہوئی۔ ہمیں آریاؤں کے مذہبی تذکروں میں بھی سندھ کے بارے میں بہت سی معلومات ملتی ہے۔ آریاؤں کے بعد یہاں پر ایرانی آئے جو اپنے ساتھ اپنی زبان اور کلچر کو بھی لے کر آئے، اور انہوں نے ہی سندھ کو ہند میں تبدیل کیا۔ یہاں سکندر اور اس کے یونانی ساتھی بھی آئے اور جاتے وقت یونانی تہذیب کے نقوش بھی چھوڑ گئے۔ اس کے بعد یہاں پر بدھ اور جین مت کے پیروکار ہوئے اور آئے بھی۔ سندھ میں قدیم دور کے بہت سے اسٹوپا پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر کشن بھی آئے، اور حملہ وروں کی وجہ سے سندھ کے سماج میں برابر تبدیلیاں آتی رہیں۔ سندھ کی شناخت کی سب سے بڑی علامت وادی سندھ کی تہذیب ہے، جس کا دورانیہ تقریباً 5000 سال کا ہے۔ اس طرح یہ میسوپوٹیمیا اور مصر کی تہذیبوں کے ہم اثر ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اس تہذیب کا کردار بڑا مختلف نظر آتا ہے۔ یہ بلوچستان، سندھ، پنجاب، گجرات اور مدھیہ پردیش تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کے پھیلاؤ میں ہمیں کہیں جنگوں کے آثار نہیں ملتے، اور نہ ہی قدیم آثار میں کوئی مہلک ہتھیار ہمیں ملتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد ایک کلچر پر تھی، اور یہ کلچر اس کو آپس میں جوڑے ہوئے تھے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس تہذیب میں ہمیں کوئی شاندار محلات، مندر اور مقبرے نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست نے اپنی عوام کا استحصال نہیں کیا، اور نہ ہی بیکار کے ذریعے ان سے عمارتیں بنوائیں۔ اب آثار قدیمہ میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ شاندار عمارتوں اور محلات کے بجائے قدیم آثار میں عام لوگوں کی زندگی تلاش کی جائے۔ لہٰذا وادی سندھ کی تہذیب پر اس نقطہ نظر سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں اس کے کئی آثار ہندوستان اور پاکستان میں ملے ہیں، اور خاص طور پر مہر گڑھ کی دریافت کے بعد اس تہذیب کی تاریخ تقریباً 7000 قبل مسیح تک پہنچ گئی ہے۔ لہٰذا سندھ کے صوبے کے لیے قدیم ماضی کا یہ زرخیز ورثہ ہے جس سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی شہروں کی منصوبہ بندی، گندے پانی کے نکاس کا نظام، کوڑا کرکٹ اٹھانے کا نظام اور ذاتی صفائی پر زور اس تہذیب کی اہم خصوصیات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ماضی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سندھ کی تاریخ کا دوسرا اہم دور 711 میں عربوں کی فتح سندھ سے شروع ہوتا ہے۔ عربوں نے سندھ پر کیوں حملہ کیا ہے، اس کا اخلاقی جواز کیا تھا، اس کے کیا نتائج نکلے، یہ سب کچھ ہم سندھ کی تاریخ کے اولین ماخوذ چچ نامہ میں پاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اصل کتاب عربی میں لکھی گئی تھی جس کا مصنف مدائنی تھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں نصیر الدین قباشہ کے عہد حکومت میں علی کوفی نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب در حقیقت فاتحین کی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ عربوں کی فتح سے پہلے سندھ سیاسی اور سماجی طور پر بدحالی کا شکار تھا۔
راجہ داہر کی اخلاقی برائی اس سے ظاہر کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کی تھی۔ یہ بات واضح رہے کہ ہندو میں آج تک بھی یہ رسم ہے، بہن تو کیا وہ اپنی کزن کے ساتھ بھی شادی نہیں کرتے۔ عربوں کی فتح نے سندھ کو ایک جابر کی حکومت سے آزاد کرا دیا۔ اس کے مقابلے میں چونکہ ہمارے پاس شکست خوردہ سندھیوں کا کوئی ماخوذ نہیں ہے اور نہ ہی راجہ داہر کے دفاع میں کوئی بات کی جاتی ہے، اس لیے ہم عربوں کی فتح کو ایک ہی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تاریخ کے ماہرین نے چچنامہ میں کئی غلطیاں نکالی ہیں۔ مترجم نے ترجمہ کرتے وقت اپنے عہد کی بہت سی اصطلاحات کو اس میں شامل کر لیا ہے۔ اس کی یہ روایت کہ محمد بن قاسم کو گائے کی کھال میں سلوا کر واپس بھیجا گیا، یہ بھی تاریخی طور پر غلط ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ سزا عربوں میں نہیں دی جاتی تھی بلکہ مترجم کے عہد میں منگولوں کے ہاں رائج تھی۔ لہٰذا جب ہم تاریخ کے کسی بھی ماخوذ کو ایک ہی نقطہ نظر سے پڑھیں گے تو اس صورت میں ہمارا تاریخی نقطہ نظر بھی تنگ نظر ہی پر مبنی ہوگا۔ موجودہ دور میں تاریخ کے کئی اور ماخوذ بھی سامنے آ رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ عربوں کی فتح سندھ کا نئے سرے سے تجزیہ کیا جائے۔